إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث. متفق علیہ. تعریف و توصیف، بڑائی بزرگی، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے سزاوار ہے، اور بے شمار درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حاضرین جمعہ، دینی بھائیوں اور بہنوں، میں نے آپ کے سامنے سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 تلاوت کی ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تم اپنے آپ کو بہت زیادہ گمان کرنے سے بچاؤ، پرہیز کرو بہت زیادہ گمان کرنے سے. وجہ کیا ہے؟ ان بعض الظن اثم، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. ولا تجسسوا، اور ٹوہ میں نہ پڑو. ولا یغتب بعضکم بعضا، اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ فکرہتموہ، یعنی تم یقیناً ناپسند کرو گے، تم ناپسند کرو گے. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ رب العالمین بڑا توبہ کو قبول کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے. میں نے بخاری مسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایاکم والظن، اپنے آپ کو زیادہ بدگمانی سے بچاؤ، اپنے آپ کو بدگمانی سے بچاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے. میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے کیا کہا کہ بدگمانی سے بچو، گمان کرنے سے بچو، گمان کرنے سے بچو. کیوں؟ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. یہاں اللہ رب العالمین نے کہا کہ گمان کرنے سے بچو. بعض بدگمانی گناہ ہوتا ہے، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. میرے بھائیوں، اگر دیکھا جائے تو اللہ رب العالمین نے مطلق منع نہیں کیا ہے. بہت زیادہ گمان سے کام لینے، بدگمانی کرنے یا زیادہ گمان سے کام لینے، اس پر عمل کرنے سے بچنے کا حکم دیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. ہم دیکھیں کہ گمان کتنے قسم کے ہو سکتے ہیں. بھائی، ایک گمان شریعت کی نظر میں پسندیدہ ہے، اچھا ہے، اور اللہ اور رسول چاہتے ہیں کہ ایسا گمان آدمی رکھے. وہ کون سا گمان ہے؟ پہلی قسم یہ ہے کہ آدمی اللہ اور رسول اور اہل ایمان سے اچھا گمان رکھے. تو اچھا گمان رکھنا اللہ سے، رسول سے اور ایمان والوں سے. ایسے ہی آدمی کا جن سے میل جول ہے، جن کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے اور بظاہر ان سے بدگمانی کی کوئی وجہ نہیں ہے، تو ان کے بارے میں اچھا گمان رکھے. یہ شریعت چاہتی ہے. بھائی آپ دیکھتے ہیں نا
کہ آدمی پریشانی میں پڑ گیا، مصیبت میں پڑ گیا تو شکوہ کرنے لگ جاتا ہے کہ آخر اللہ کو میں ہی ملا تھا کیا اس پریشانی میں ڈالنے کے لیے، اس مصیبت میں ڈالنے کے لیے۔ اچھا گمان رکھے بندہ کہ اللہ نے پریشانی دی ہے تو کوئی حکمت ہوگی، کوئی مصلحت ہوگی، اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ کی مرضی یہی ہے۔ تو یہ گمان اللہ سے رکھنا یہ بہتر ہے، شریعت یہ چاہتی ہے۔ سورہ کہف میں آپ واقعہ دیکھے ہیں، پڑھے ہیں نا، سنتے آئے ہیں آپ خطبوں میں کہ بھائی موسیٰ اور خضر علیہ السلام جا رہے تھے تو خضر علیہ السلام نے کشتی پھاڑ دی، ایک بچے کو مار دیا، وہاں دیوار صحیح کر دیا۔ بھائی کشتی پھاڑ دی، کتنی بری بات تھی دیکھنے میں، بھائی نقصان کیا تھا، اور وہاں بچے کو جان سے مار دیا۔ ایک مومن اللہ کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ بھائی اللہ کی مرضی تھی، اللہ نے چاہا تو بچے کو لے لیا، بھائی موت ہو گئی، مر گیا، اللہ کی ہی مرضی تھی۔ بھائی کشتی پھاڑ کر کے بظاہر نقصان کیا ہے، بچے کو مار کر کے بظاہر ایک جان کا ضیاع ہوا ہے، لیکن اللہ رب العالمین فائدہ پہنچانا چاہتا ہے دونوں کے ذریعے۔ بظاہر بڑے ناگوار واقعات ہیں۔ ایسے ہی اچھا گمان رکھنا اللہ کے بارے میں، کتنی پریشانی آئے کہ اس میں کوئی مصلحت ہوگی پروردگار کی، تو یہ گمان اللہ چاہتا ہے، شریعت چاہتی ہے، ہمارے نبی چاہتے ہیں کہ اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں اور مومنوں کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ اور ہمارا کوئی دوست یار ہے جن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، جانتے ہیں کبھی اس سے کوئی چوک ہو جائے، غلطی ہو جائے، کوئی بات ہو گئی تو ہمیں اچھا گمان رکھنا چاہیے کہ کوئی وجہ ہوگی۔ دوسرا گمان کیا ہے؟ دوسری قسم کی کیا ہے وہ گمان؟ وہ یہ ہے کہ جس کے بغیر نہ عملی زندگی میں کوئی چارہ نہیں ہے۔ وہ گمان کون سا ہے؟ مثال کے طور پر عدالت میں کوئی کیس جاتا ہے قاضی کے پاس، قاضی کیا دیکھے گا؟ بھائی گواہ، شہادت دیکھے گا کہ گواہی دینے والے اس معاملے میں کون ہے، کیسی گواہی دے رہے ہیں۔ تو گواہی کی بنا پر، وہ ظن غالب کی بنا پر، بھائی شہادت دیکھ رہا ہے، گواہی دینے والا گواہی دے رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ گواہوں کی گواہیاں دیکھ کر کے وہ گمان کی بنا پر فیصلہ کرے گا، بھی گواہی ایسی ہے تو بات یہی صحیح ہو سکتی ہے۔ حقیقت کا علم اللہ کو ہے، اس کو علم نہیں ہے، کیوں؟ وہاں وہ موجود نہیں تھا، تو صحیح علم اس کو نہیں ہے۔ بھائی گواہیاں اس نے دیکھا، گواہ نے گواہی دی، اب وہ گواہ کو جانچ کر کے، گواہوں کی گواہی کو جانچ کر کے وہ فیصلہ کر رہا ہے، تو اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ بہت سا موقع ایسا آتا ہے انسان کی زندگی میں کہ اس کو حقیقت کا علم نہیں ہے لیکن فیصلہ کرنا ہے، کوئی رائے قائم کرنی ہے، تو آدمی بظاہر دیکھ کر کے رائے قائم کرے گا، فیصلہ کرے گا۔ اندر کا حال اللہ جانتا ہے یا صاحب واقعہ جانتا ہے، نہ بتائے تو، لیکن قاضی یا جج فیصلہ کیا دیں گے؟ ظاہراً دیکھ کر، غالب گمان کی بنا پر کہ یہی بات صحیح ہو سکتی ہے، تو یہ بھی ٹھیک ہے، کرنا پڑتا ہے، مجبوری ہے انسان کی۔ اور تیسری قسم ہے گمان کی، بظاہر بدگمانی ہے لیکن جائز ہے، گمان کرنا جائز ہے، گناہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر بھائی کوئی آدمی ہے، کوئی قوم ہے، کوئی گروہ ہے، ان کی سیرت و کردار، ان کے معاملات، ان کے چال چلن ایسے ہیں کہ ان کے بارے میں آدمی حسن ظن نہیں رکھ سکتا ہے، یعنی ایسا ہے ان کا اخلاق و کردار کہ جن کے بارے میں کوئی آدمی حسن ظن نہیں رکھ سکتا ہے۔ تو شریعت ہم سے نہیں چاہتی ہے کہ ہم خواہ سادہ لوہی برت کر کے ان کے بارے میں اچھا گمان رکھیں۔ بھائی برا انسان ہے نا، دیکھ رہے ہیں بے نمازی آدمی ہے، شراب پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے، گناہوں کے اڈوں پر جاتا ہے، تو ظاہراً تو خراب ہے، تو شریعت ہم سے یہ نہیں چاہتی ہے کہ ہم اس کے بارے میں اچھا گمان رکھیں۔ ہاں بدگمانی ہم کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ تو آدمی ایسا ہے، لیکن اس کی ایک حد ہے۔ اس کی حد کیا ہے؟ بھائی بدگمانی ضرور رکھ رہے ہیں لیکن ہم اس کے خلاف صرف گمان کی بنا پر کوئی کارروائی نہیں کر سکتے ہیں، برا ہے وہ، صرف اتنا کر سکتے ہیں کہ ہم احتیاطی تدابیر کریں اس سے بچنے کے لیے۔ بھائی محلے میں ہمارا کوئی غلط آدمی گھوم رہا ہے، جانتے ہیں غلط ہے، چور ہے یہ،
گاڑیوں کے پاس گھوم رہا ہے ہمارے، تو ابھی اس نے گاڑی اٹھایا نہیں ہے، گاڑی کو ہاتھ نہیں لگایا ہے، تو بدگمانی کی بنا پر یہ انسان برا ہے، یہ چور ہے، اب اس کو مارنے نہ لگ جائیں صرف اس بنا پر۔ ہاں احتیاطی تدابیر کریں، نظر رکھیں اس کے اوپر، یہ جائز ہے، لیکن ابھی کچھ کیا نہیں ہے، صرف گمان کی بنا پر بدگمانی کر لیں گے نہیں، یہ آیا ہے تو چوری کرنے کے لیے آیا ہے، ارے کیا پتا بھائی کس مقصد سے آیا ہو، کوئی جانتا ہے کیا؟ تو یہ بدگمانی جائز ہے، لیکن کارروائی کرنا بغیر اس کے غلط کام کیے ہوئے یہ جائز نہیں ہے۔ چوتھی قسم گمان کی یہ ہے کہ، اور یہ گناہ ہے، حرام ہے یہ، کہ آدمی کسی کے بارے میں بلا وجہ بدگمانی رکھے، یا جب بھی اس کے بارے میں کوئی رائے قائم کرے تو اس کے بارے میں بدگمانی ہی سے اس کی ابتدا کرے، یا کوئی ایسا آدمی ہے جس کا ظاہر بہت اچھا ہے، ظاہراً نیک ہے، شریف ہے، اب اس کے بارے میں بدگمانی رکھیں، یا کوئی ایسا آدمی ہے، یا کوئی آدمی ہے اس کی کوئی حرکت یا اس کی کوئی بات دونوں چیزوں کا احتمال رکھتی ہے، بھائی اچھائی کا بھی برائی کا بھی احتمال رکھتی ہے، دونوں باتیں ہیں۔ اب آدمی حسن ظن یعنی اچھا گمان نہ رکھ کر کے برے گمان سے اس کی ابتدا کرے، بھائی دونوں کا احتمال ہے۔ بھائی مثال لوگ دیتے ہیں، علماء نے دیا ہے کہ بھئی کوئی مسجد سے نکل رہا ہے، بھئی کسی کا جوتا پہن لیا، بھئی جا رہا ہے نا، جوتا پاؤں میں پہن لیا اس نے، دوسرے کا جوتا ہے، تو آدمی یہ کہے کہ ہو نہ ہو یہ چرانے کی نیت سے اس نے پہنا ہے، ارے بھائی ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ بھول کر کے پہن لیا ہو، بے خیالی میں ڈال لیا ہو پاؤں میں۔ تو میرے بھائیوں یہ بدگمانی نا بہت سوچ سمجھ کر ہمیں کسی کے بارے میں بدگمانی کرنا چاہیے، تحقیق کرنا چاہیے کہ بھئی اس نے یہ بات کہی، اس نے یہ کام کیا، یا فلاں جگہ وہ آدمی گیا تو کس لیے گیا۔ ہم ایسے نہ کہہ دیں کہ ارے وہاں وہ تھا نا اتنے بجے رات میں، ضرور وہ کوئی غلط کام کرنے کے لیے گیا، ارے کیا پتا کس لیے گیا ہے۔ میرے بھائیوں جیسے یہ عام آدمی کے لیے ہے، عام آدمی کے لیے، ایسے ہی نا کوئی بڑا ذمہ دار ہو، حاکم ہو، خلیفہ ہو، بادشاہ ہو، بڑا ذمہ دار ہے، اس کے لیے بھی شریعت یہی کہتی ہے کہ بدگمانی سے بچو، سب کے لیے یہ حکم ہے۔ بے اللہ نے کیا کہا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو زیادہ گمان کرنے سے بچو، کثیرا من الظن، دیکھو زیادہ گمان کرنے سے بچو، تو زیادہ گمان یعنی گمان جائز ہے، لیکن زیادہ گمان کرنا تو اس میں بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، تو اس لیے ہمیں بعض گمان سے بچنا ہے جو حرام ہے، ناجائز ہیں۔ حکومتوں کو بھی منع کیا گیا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ لکھا ہے علماء نے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے نا کہ رات میں بھیس بدل کر گھوما کرتے تھے رعایا کا حال معلوم کرنے کے لیے۔ تو ایک دن جا رہے تھے تو کہیں سے آواز آ رہی تھی گانے کی، تو دیکھا کہ دیوار کود کر دیوار پر چڑھ گئے، اور جا کر دیکھا تو وہاں ایک آدمی ہے، شراب بھی رکھی ہے اور عورت بھی ہے۔ تو اس نے کہا کہ تو نے یہ سوچا تھا، انہوں نے کہا تو نے یہ سوچا تھا کہ اللہ تو نافرمانی کرے گا اللہ کی، اور اللہ تجھے چھپا لے گا کیا، پردہ پوشی کرے گا؟ تو کہا امیر المومنین میں نے اگر ایک گناہ کیا ہے، اور ابھی ٹھیک ہے شراب ہے عورت ہے، لیکن آپ نے 3 گناہ کیا ہے، میں نے ایک گناہ کیا ہے نا، اور ابھی کیا پتا میں کروں نہ کروں کیا ہو آگے۔ آپ نے 3 گناہ کیا ہے، ایک تو آپ ٹوہ میں پڑے، اللہ نے کیا قرآن میں منع کیا ہے، وَلَا تَجَسَّسُوا، ٹوہ میں نہ پڑو، کسی کے رازوں کو ٹٹولو نہیں کہ کون کیا کرتا ہے۔ تو آپ نے 3 گناہ کیا، ایک تو آپ نے ٹوہ کیا ہمارے حالات کے بارے میں، دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے کیا کہا کہ لوگوں کے گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ، آپ دیوار پھاند کر کے آئے، اور اللہ نے یہ کہا کہ اجازت لے کر کے آؤ، تو آپ نے اجازت نہیں لیے، بنا اجازت کے آگے۔ یہ صحابہ کرام تھے، دیکھیے اللہ کے احکام کو بتاتے نا تو فوراً چھپ جاتے تھے، وہ فوراً مان لیتے تھے، اکڑتے نہیں تھے وہ۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن اس سے وعدہ کیا کہ تو اب خیر کرے گا، اچھائی کرے گا، غلط کام نہیں کرے گا، اور چھوڑ دیا۔ تو دیکھیے یہ حکومتوں کے لیے بھی ہے، اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ
آپ نے عام مسلمانوں کو سب کو خطاب کیا، یا معاشر من آمن بلسانہ لا تتبعوا عورات المسلمین، کہ اے وہ لوگوں جو زبان سے ایمان لائے ہو، یا معاشر من آمن بلسانہ ولم يدخل الایمان قلبہ، اے وہ لوگوں جو زبان سے ایمان لائے ہو اور ایمان ابھی دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے، لا تتبعوا عورات المسلمین، مسلمانوں کے عیبوں کے پیچھے نہ پڑو، فَإِنَّهُ مَنِ اتَّبَعَ عَوْرَاتِهِمْ، کیونکہ جو آدمی مسلمانوں کے عیب کے پیچھے پڑے گا، يَتَّبِعُ اللَّهُ عَوْرَتَهُ، تو اللہ رب العالمین اس کے عیبوں کے پیچھے پڑ جائے گا، وَمَن يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ، اور اللہ جس کے عیب کے پیچھے پڑ جائے تو کہا يَفْزَعُهُ فِي بَيْتِهِ، تو اللہ اس کو اس کے گھر میں رسوا کر دے گا۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے۔ اب اللہ کا حدیث میں کیا کہا گیا ہے کہ آئے وہ لوگوں، یعنی ایسے لوگوں کو کیا کہا گیا ہے کہ ابھی ایمان دل میں داخل نہیں ہوا ہے، زبان سے ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، جو زیادہ ٹو میں رہتے ہیں نا، یہ ان کے لیے کہا گیا ہے کہ گویا کہ ایمان دل میں داخل نہیں ہوا ہے، دل سے مسلمان نہیں ہے، مومن نہیں ہے، زبان سے دعویٰ ہے۔ تو کہا کہ مسلمانوں کے عیبوں کے پیچھے نہ پڑو۔ میرے بھائیوں، آج کیا حالت ہے، ہمیں تھوڑا سا سن بن لگ جائے کہ فلاں آدمی ایسا ہے، ہم ٹو میں پڑھتے ہیں، معلوم کرتے ہیں، ایک دوسرے سے کانا پھوسی کرتے ہیں کہ فلاں آدمی کیسا ہے، اس کے بارے میں کیا سنا ہے، اپنے کو خبر لگتی ہے تو ہم بات کہیں سے کہیں پہنچا دیتے ہیں، کبھی ان سے پوچھ رہے ہیں، کبھی ان سے پوچھ رہے ہیں۔ اور حدیثوں میں کیا آتا ہے کہ ارے بھائی اللہ رب العالمین ستار ہے نا، عیبوں کو چھپانے والا ہے، ہمیں پتہ بھی چل جائے کہ واقعی حقیقت میں فلاں کے اندر یہ عیب ہے، یہ خامی ہے، تو ہمیں چھپانا چاہیے، ہمیں اس کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین قیامت کے روز حدیث ہے کہ جو اپنے بھائی کے عیب کو دنیا میں چھپائے گا، قیامت میں اللہ رب العالمین اس کے عیب کو چھپائے گا لوگوں کے سامنے، ظاہر نہیں کرے گا وہاں۔ میرے بھائیوں، کتنا ثواب ہے، کتنا بڑا، کتنی اہمیت ہے اس کی، کتنا بڑا ہمیں اجر ملنے والا ہے وہاں کہ اللہ ہمارے عیب کو چھپائے گا۔ آج کوئی آدمی ہو، سب ملوث ہیں اس میں، چاہے کوئی نمازی ہے 5 وقتہ، چاہے کوئی عالم ہے، چاہے کوئی ہو، سب ملوث ہیں، سب ایک دوسرے کے عیب کے تلاش میں رہتے ہیں۔ حدیثوں میں کلیئر منع کیا گیا ہے کہ ہم 2 آدمیوں کی باتیں سننے کے لیے کان نہ لگائیں، گھروں میں جھانکے نہیں، لوگوں کے دیکھے نہیں کہ گھروں میں کیا ہو رہا ہے، ان کی عورتیں کیا کرتی ہیں، گھر والے کیا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جو ظاہر ہو گیا، اگر حکومت ہے، پولیس والے ہیں، تب وہ اس کا فیصلہ کریں گے، ظاہر ہو جائے۔ ہمیں اندر گھس کر کے کسی کے مخفی راز کو ظاہر نہیں کرنا ہے، حدیثوں میں منع کیا گیا ہے۔ ولا تجسسوا کا مطلب دو میں نہ پڑو، کسی کا راز جاننے کی کوشش نہ کرو، اور ظاہر ہو بھی جائے تو میرے بھائیوں ہمیں اس کو ظاہر نہیں کرنا ہے لوگوں کے سامنے، پتہ چل گیا ہم اس کو دفن کر لیں، پھیلانے کا حکم نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، آج اگر کسی کے بارے میں کچھ کہا جاتا ہے، یہ منبر ہے نا، یہاں اگر عالم کوئی بات کہتا ہے، کسی کا نام نہیں لیتا ہے، بھئی خطبہ ہے، خطبہ کیوں ہوتا ہے؟ خطبہ اس لیے ہوتا ہے ہفتہ واری، اس لیے رکھا گیا اسلامی اس میں مصلیحت یہ ہے کہ بھئی گاؤں میں، سماج میں، لوگوں میں جو عام برائی پائی جاتی ہے، آدمی خطبہ اسی لیے دیتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ اسی لیے رکھا ہے، اس کا مقصد ہے، یہ نہیں ہے کہ آدمی یہاں کھڑا ہو گیا۔ اب ہمیں یہاں بوراوڑ میں بات بتائیں، کہاں یو پی کی، بہار کی بات بتائیں، بھئی آپ سے متعلق ہم میں جو خرابیاں ہیں، آپ میں جو خرابیاں ہیں، بات وہی بیان کی جائے گی، ورنہ خطبے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ یہاں آدھا گھنٹہ کس لیے آدمی بیٹھتا ہے؟ بھائی ہم میں جو، آپ میں جو عیب ہے نا، بیان وہی کیا جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے، خطبہ کسی کے کو اچھا لگے گا، کسی کو برا لگے گا، بات کسی پر فٹ ہو جائے گی، لیکن آدمی کیا کہتے ہیں، وہ کہاوت ہے نا کہ چور کے داڑھی میں تنکا، جو ہوتا ہے اپنے اوپر لے لیتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس کو لینا نہیں چاہیے۔ آج خرابیاں کیوں دور نہیں ہوتی ہیں، یہ بگاڑ کیوں نہیں ختم ہوتا ہے، بھائی اصلاح کیوں نہیں ہوتی ہے؟ ہر آدمی چاہتا ہے کہ آدمی ایسا خطبہ نہ دے
بھائی کون سا خطبہ دیں گے؟ نماز ہم نہیں پڑھتے ہیں، روزہ ہم نہیں رکھتے ہیں، اب آدمی نماز روزے کے تعلق سے کہے تو برا لگنا چاہیے کیا؟ صحابہ کرام کو برا لگتا تھا کیا؟ وہ اتنے اچھے لوگ کیوں تھے؟ حق بات کہتے تھے، سنتے تھے، ان کو برا نہیں لگتا تھا۔ آج ہم میں ہزار عیب ہے، ہزاروں برائیاں ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ آدمی کہے نا، نام نہ لے، نام بھائی نام تو لیا ویسے نہیں جاتا ہے، آپ اپنے اوپر کیوں لیتے ہیں؟ خرابی ہے تو اپنے اوپر لو کہ واقعی میرے اندر یہ خرابی ہے، اصلاح کی کوشش کرو۔ اور جو عالم چکنی چپڑی باتیں کرے نا، وہ آپ کا دوست نہیں ہے، وہ دشمن ہے۔ بھئی اللہ کے یہاں بھی پکڑا جائے گا وہ، اور یہاں بھی آپ کا دوست نہیں ہے، دشمن ہے وہ آپ کا۔ بنی اسرائیل کے علماء پر قرآن میں لعنت بھیجی گئی ہے، لعنت بھیجی گئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے عوام کو صحیح بات نہیں بتاتے تھے۔ بات کیسی کرتے تھے؟ جس سے لوگ خوش رہیں، اور کیا، پیسے والے خوش رہیں، بڑے بڑے عہدیدار خوش رہیں، ذمہ دار خوش رہیں، ایسا خطبہ دیا، ایسی تقریریں کرتے تھے، ان کے سامنے حق بات نہیں بتاتے تھے۔ تو میرے بھائیو، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو کوئی آدمی اس کو اپنے اوپر نہ لے، برائی ہے اس کو مانو۔ صحابہ کرام سے بڑھ کر کوئی ہو سکتے ہو کیا؟ عمر فاروق کا واقعہ بار بار سنتے ہو، خطبہ یہ دے رہے تھے نا، وہ آدمی کھڑا ہو گیا تھا، کہا امیر المومنین نہ تو آپ کی بات مانیں گے نہ سنیں گے۔ کہا کیوں؟ وہ اعتراض کیا تھا نا کہ اتنا بڑا کرتا بنایا ہے آپ نے، جو کپڑا آپ کے حصے میں آیا تھا وہ تو چھوٹا تھا، آپ کا کرتا بن ہی نہیں سکتا ہے۔ کہا مانیں گے نہیں آپ کی بات، اور نہ سنیں گے۔ تب کیا کہا تھا؟ بگڑ گئے تھے کیا؟ برا مانا تھا کیا؟ وہ تو سامنے اعتراض کر رہے ہیں، وہ صحابی کھڑے ہو کر کے کیا جواب دیا تھا؟ انہوں نے کہا میرا بیٹا عبداللہ جواب دے گا۔ عبداللہ نے کہا کہ میرے حصے میں جو کپڑا آیا تھا نا، میں نے اپنے باپ کو وہ بھی دے دیا ہے، دو ملا کر کے تب کرتا بنا ہے۔ تو رات چیخے کہا، تسلی ہو گئی اس کو۔ دیکھیے صحابہ کرام تھے، ارے اتنی انانیت مت دکھاؤ، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہو نا، کہ کیسے کہہ دیا ہمیں؟ اپنے اوپر کیوں لیتے ہو بھائیو؟ اپنے اوپر ہمیں کیسے کہہ دیا؟ اپنے اوپر کیوں لیتے ہو؟ ارے یہاں نا سارے لوگ برابر ہیں، چاہے کوئی ذمہ دار ہو اور چاہے عام آدمی ہو، عام آدمی سب برابر ہے، کسی کے لیے کوئی دل میں کینہ نہیں ہے۔ لیکن جو بات غلط ہے وہ اس کو کہا جائے گا، جو صحیح ہے صحیح کو صحیح کہا جائے گا، غلط کو غلط کہا جائے گا، غلط ہو تو کہا جائے گا غلط ہو، صحیح ہو تو صحیح کہا جائے گا، خراب بھی ہو چاہتے ہو کہ ہمیں کوئی کہے بھی نہ۔ بھئی ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ اصلاح ہماری اسی لیے نہیں ہوتی ہے، ہم حق بات سننا نہیں چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں ہمارا عالم، بہت سارا واقعہ ہے، سمجھئے کہ عالم نے خطبہ دیا سود کے اوپر، بیاج کے اوپر، اور ذمہ دار کھا رہا ہے بیاج، سود کھا رہا ہے، زانی ہے، زنا کر رہا ہے، گاؤں میں مشہور ہے۔ اور بعد میں کیا ہوا؟ کہہ رہے امام کو، اگر تو نے خطبہ میرے اوپر ہی دیا ہے، لے لیا ہم نے اوپر، کر دیا حساب کتاب، جاؤ۔ یہ کیا ہے؟ اصلاح نہیں ہو سکتی ہے، آدمی حق بات سننا نہیں چاہتا ہے، لیکن ایک صحیح عالم کا فرض ہے کہ وہ سچ بات بتائے، نام نہیں لے گا بس، اور کیا ہے؟ لیکن کس طرح کہے گا؟ بھائی اشارہ کنایہ تو ہے ہی ہے، کہے گا کھول کر کے کہ آدمی سمجھنے والا سمجھ جائے گا، اور جو نہیں جانتا ہے وہ نہیں جان پائے گا بات کہاں جا رہی ہے۔ تو میرے بھائیوں، حق بات سننا سیکھو، یہ آدمی کے اچھا ہونے کی علامت ہے۔ یہ صحابہ کرام، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو اور چار چاند لگ گئے۔ بھائی جواب دے رہے ہیں نا، بگڑے تھوڑے کہ میں عرب کا سمجھیے بادشاہ ہوں، عرب کی حکومت میرے قبضے میں ہے، میں امیر المومنین ہوں، اور اتنے روب و داب والے آدمی، یہ لوگ گھبراتے تھے، گھبراتے۔ حدیث سنتے ہو نا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عمر جس راستے سے گزرتے ہو شیطان راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ کتنے روب و داب والے آدمی تھے، لیکن اعتراض کر رہا ہے کرنے والا۔ امیر معاویہ کا واقعہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایک آدمی کھڑا ہو گیا خطبہ کے دوران، کہا کہ امیر المومنین، کہا کہ یہ جو مال ہے نا بیت المال، کہا یہ نہ تمہارا ہے، نہ تمہارے باپ کا ہے، نہ تمہاری ماں کا ہے۔ یہ انداز بڑا بھونڈا تھا، ایسے کہا اس نے، تاریخ میں آتا ہے کہ ایسے کہا اس نے۔ جانتے ہیں وہ اترے نا، گئے غسل کر کے آئے، نہا کر آئے، بعد میں کھڑے ہوئے تو لوگوں نے پوچھا، تب کہا کہ بھائی کیا کروں، انہوں نے جو بات کہی نا ایک دم صحیح بات کہی، میرا نہیں ہے، میرے باپ کا نہیں، میری ماں کا نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا ہے، ایک تو امانت ہے یہ،
لیکن ان کا انداز اتنا خراب تھا کہ مجھے غصہ آیا. بھائی فطرت ہے نا انسان کی, غصہ تو آئے گا. غصہ آیا تو کہا اللہ کے رسول نے کیا کہا, ابے غصہ شیطان کی طرف ہوتا ہے, شیطان آگ سے بنا ہے, اور آگ کو پانی سے ٹھنڈا کیا جاتا ہے. میں جا کر نہا کر کے آ گیا. اب آپ سوچئے کیسے کیسے لوگ تھے, اور آج ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے سماج اور معاشرے میں, کچھ نہیں ہے ہمارے پاس, پھر بھی اکڑ دیکھو تو لگتا ہے کتنے بڑے لاٹ صاحب ہوں. کیا یہ میرے بھائیوں, حق بات سننا سیکھو, اپنی اصلاح کرو, غلطیاں ہیں تو ان کی اصلاح کرو. کم سے کم اتنا تو ہو کہ سن لو, کچھ نہ بولو کہ واقعی یار غلطیاں تو ہیں, صحیح نہیں ہو پاتی, اصلاح نہیں ہو پاتی ہے, سدھر نہیں پاتے ہیں, لیکن ایک اچھا انسان بنو. کم سے کم یہ بھی ایک اچھا انسان ہونے کی علامت ہے کہ آدمی سدھر نہیں پاتا ہے, اصلاح نہیں کر پاتا ہے, لیکن حق بات چپ چاپ سن لیتا ہے, اس پر کیا کوئی ریئیکشن نہیں کرتا ہے. پہلے خطبہ دیا گیا تھا کس پر, خودکشی کے اوپر. کچھ لوگوں نے کہا کہ ارے پاس میں وہ ہو گیا, اس پر دینا چاہیے کیا؟ پھر کب دینا چاہیے بھائی؟ کون جانتا ہے, کون جانتا تھا اتنی بڑی سر. میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ خودکشی پر خطبہ دیا ہے. آج کتنے سال ہو گئے خطبہ دیتے ہوئے؟ بہت زمانہ ہو گیا, کم سے کم 20 سال سے کم نہیں ہوا, لیکن پہلی مرتبہ دیا. کیوں بھائی؟ کبھی ایسا واقعہ نہیں پیش آیا مسلمانوں میں خودکشی کے واقعات, مطلب دینداروں میں خاص کر کے ہوتا ہی نہیں ہے. اور کون آتا ہے یہاں؟ عام طور سے بے دیندار آتے ہیں مسجدوں میں, ہوتا ہی نہیں ہے. اگر گھر میں دین ہے نا تو ہوتا ہی نہیں واقعہ. بھائی جتنا چاہو, جتنی مصیبت آ جائے, حدیثوں میں کیا آتا ہے کہ اگر آدمی نا پریشان ہو گیا پریشانی سے, دنیا کے مسائل سے, تو کیا کہہ سکتا ہے؟ وہ دعا کر سکتا ہے. دعا حدیث میں آئی ہے, اللہم احیینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی ما کانت الوفات خیرا لی, کہ اللہ مجھے زندہ رکھ جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہو, اور مجھے وفات دے دے, موت دے دے جب موت میرے لیے بہتر ہو. یہ دعا کر سکتا ہے آدمی, باقی کوئی کچھ نہیں, چاہے اتنا جھیلو. صحابہ کرام کے واقعات دیکھ رہے ہیں, بھاگ رہے ہیں صحابہ کرام, بھائی ہجرت کر کے بھاگ رہے ہیں. کہاں جا رہے ہیں بھائی؟ مدینہ جا رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا, بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے. اور اسلاف کے واقعات بہت سارے آتے ہیں, لیکن ایسا کہیں ہے کیا کہ آدمی اپنے آپ کو مار لے؟ ایسا ہے نہیں. تو میرے بھائیوں, یہ اس کی حرمت نہیں جانو گے تو بچو گے کیسے؟ بیان نہیں کیا جائے گا تو بچو گے کیسے؟ یعنی اتنا بڑا گناہ میں نے بتایا تھا نا کہ قرآن کی آیت ہے کہ اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے. حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, میں جنازہ آپ نے پڑھا ہی نہیں, تو یہ سوچیے آپ اتنے رحمت للعالمین ہیں آپ, رحم کر رہے ہیں. ارے عبداللہ بن ابی جو منافق تھا, راس المنافقین, اس کا جنازہ پڑھانے چلے گئے. دیکھیے کتنی تکلیف پہنچائی تھی, اس کا پڑھا, لیکن اس کا نہیں پڑھا. مسلمان ہو کر کے خودکشی, آتم ہتیا کر لے, کہا پڑھا ہی نہیں. صحابہ کرام نے پڑھا. تو یہ ہم علماء کو خاص کر نہیں پڑھنا چاہیے. ہاں پڑھ لو آپ آدھی, بھائی نہیں پڑھنا چاہیے, اس میں زیادہ ہو ٹھیک ہے, پڑھیں گے, دفن کریں گے اس کو, مسلمان ہے, لیکن اچھا یہ برا نہ لگے. بھائی غلط ہوا ہے نا, غلط ہوا ہے, دیکھ رہے ہو, تب غلطی کو غلطی نہ کہا جائے کیا؟ پھر کب کیا کہا جائے؟ تو میرے بھائیوں, اور ایک چیز اور ہے, دیکھیے یہ تو چند باتیں تھیں کہ بھائی جمعہ میں سب لوگ آتے ہیں نا, یہ ہفتے میں ایک مرتبہ آنا ہوتا ہے, اتنی تعداد رہتی ہے میرے بھائیوں. غلہ نا مسجد کا بہت کم ہوتا ہے, 10 روپیہ آدمی دیتا ہے. اگر ہفتے کا 50 روپے ساری مسجدوں کے لیے, یہاں کے لیے نہیں دے رہا, صرف اسی مسجد میں. بھائی جہاں آپ جمعہ پڑھیں ہے نا, ہر مسجد میں اگر آپ کتنا خرچہ کرتے ہیں, مہنگائی کا زمانہ ہے, کتنا خرچہ کرتے ہیں, اگر آپ 50 روپیہ بھی غلے میں ڈالیں تو کتنے پیسے ہو جائیں گے؟ میرے خیال سے مسجد کے اخراجات کے لیے نا الگ سے چندہ نہیں کرنا پڑے گا. 50 روپیہ آدمی ڈالے تو 4 جمعہ, کبھی 5 جمعہ آتا ہے مہینے میں, ہاں تو کئی ہزار روپے ہو جائیں گے. لیکن ہم لوگ اتنے بخیل ہیں اس معاملے میں نا, اتنے تنگ دست ہیں کہ ہم سے پیسہ نہیں نکلتا ہے. اور یہ جان رہے ہیں یہ تو ذخیرے آخرت ہے بھائی. یہ مسجد میں پانی میں لگے گا, یہ بجلی پنکھے میں لگے گا, اور یہ دری میں لگے گا, تو یہ جتنے لوگ یہاں نماز پڑھتے ہیں ان کا سب کا تو ثواب ملے گا نا. بھائی کتنا ثواب ہے میرے بھائیوں. مسجد کا کام ہو اتنا زیادہ بھاگتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی بن رہی تھی, خود بھی کام کر رہے تھے صحابہ کرام کے ساتھ. دیکھیے پتھر ڈھو رہے ہیں, اینٹ ڈھو رہے ہیں, یہ کیا ہے بھائی؟ اتنا بڑا ثواب دوسرے کام میں حصہ لے لیں گے
تو ہمیں میرے بھائیوں ہمیں دینا چاہیے ٹھیک ٹھاک، یہی تو کام آنے والا ہے، اور دیکھ رہے ہیں صحیح جگہ جا رہا ہے۔ تو اس لیے مہینے میں 200 روپیہ ہے کیا، اگر 50 روپیہ دیں تو 200 روپے میں کیا رکھا ہے، لیکن ہم سے نہیں ہو پاتا ہے، سب 10 روپیہ، اور بعض تو پھٹا ہی ڈال دیتے ہیں۔ 10 روپیہ دیکھو نا، پیسہ بھی آیا تو پھٹا ہوا ہے، دکان والے نہ لیں، ڈال کر چلے گئے۔ تو میرے بھائیوں ہمیں دل سے، سچے دل سے دینا چاہیے، اور دل کھول کر دیں جتنا ہو سکے اتنا، لیکن کم سے کم یہ ہے، کم سے کم کسی کو دیتے ہیں چندے والے کو، ہے نا، 50 روپیہ کیا ہے؟ تو اس لیے ہمیں سب کو بڑھیا دل کھول کر دینا چاہیے، لیکن مسجدوں کا دھیان ہم نہیں رکھیں گے تو کون رکھے گا؟ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں شرک سے بچائے، بدگمانی سے بچائے، اور تجسس سے بچائے، اور اللہ رب العالمین ہمارے اندر آپس میں پیار محبت ڈال دے، ہم مل جل کر رہیں، اور ہمیں اللہ رب العالمین کینہ سے بچائے، اور اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی وجل واتم وهم اکبر۔